الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خصوصی نسبت ہے، اس لیے کہ علماء کرام کی عام رائے کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی ہے اور وفات بھی ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی ہے۔ اس مہینہ میں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا تعلق اور اس کا اظہار کسی خاص مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مسلمان کی پوری زندگی کا شعار ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جوش محبت دیکھنے میں آتا ہے جب ربیع الاول کا مہینہ چلا جائے تو یہ جوش محبت بعد میں نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ اور جوش محبت اور عقیدت کا بسا اوقات انداز بھی نرالا اختیار کیا جاتا ہے۔ بارہ ربیع الاول کو عموماً ہمارے یہاں عید سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ عید ہے۔ شریعت میں عید وہ ہے جس کو شریعت نے واقعی عید بنایا ہے، عید ٹھہرایا ہے، عید مقرر کیا ہے۔ عید الفطر عید ہے تو وہ عید ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ٹھہرایا ہے اور اس دن عید منائی ہے۔ عید الاضحیٰ عید ہے، اس کو بھی عید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کو عید مقرر کیا اس وقت سے آج تک منائی جاتی ہے اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ کسی بھی تہوار کے مقرر کرنے کا اختیار امت کو نہیں ہے، وہ
قرآن اور سنت کی واضح تصریحات سے ثابت ہوگا۔ اب جمعہ ہمارا ہفتہ وار تہوار ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اس کو تہوار شریعت نے مقرر کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا اعلان کیا، اور ہفتہ وار تہوار واقعی منایا جاتا رہا۔ یہ جو ربیع الاول ہے اس کو عید ٹھہرا لیا گیا، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ ربیع الاول 63 مرتبہ آیا۔ آپ نے کسی بھی مرتبہ 63 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ بار ربیع الاول تمہارے لیے عید ہے، اور نہ صحابہ کرام کو عید منانے کا حکم دیا۔ خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ درجنوں مرتبہ ان کے دور میں بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آج عید ہے، عید مناؤ۔ حتیٰ کہ ہمارے پاک و ہند کی تاریخ میں بھی یہ مہینہ بطور عید کے نہیں تھا، بلکہ ربیع الاول کو 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ ہمارے پاک و ہند میں 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کون سا ہے، اس میں مورخین کا بہت سخت اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے کہا کہ ربیع الاول کی ابتدائی تاریخیں ہیں، بعض رات نے کہا 9 ربیع الاول ہے، بعض رات نے کہا 8 ربیع الاول ہے، بلکہ 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتانے والے مورخین زیادہ ہیں، اکثر ہیں۔ بعض مورخین نے کہا 17 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں، جو ان کی معروف کتاب ہے، غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ اب محرم کا مہینہ دیکھ لیں، محرم کا مہینہ 10 تاریخ، پھر 20 دن محرم کے گزرے، پھر سفر، پھر ربیع الاول، تو پیدائش کے دن میں اس قدر اختلافات ہیں۔ اور شاید اختلافات کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ متعین 100% نہیں کہا جا سکتا کہ پیدائش اس دن ہوئی ہے۔ شاید اس میں حکمت یہی تھی کہ کہیں امت ایک دن کو اپنی طرف سے طے کر کے اس کو بطور تہوار کے نہ منانے لگے۔ ہمارے یہاں پھر ایسا ہو گیا، اس دن کو بطور تہوار کے منانے لگے۔ اکثر مورخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول بتائی ہے، تو اس دن کو بطور عید بنا کر ہم نے 2 زیادتیاں کی ہیں۔ ایک یہ کہ جو دن عید نہیں تھا اپنی طرف سے عید مقرر کر لی۔ نمبر 2، جو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا اس دن کو ہم نے عید بنا لیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔
محبت کے نام پہ ہے تو اور پریشانی کی بات ہے۔ کہ جو دن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے، ہم اس دن کو عید بنائیں اور عید منائیں۔ جو میں عرض کر رہا تھا، 12 ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور یہ مہینہ 12 وفات کے اعتبار سے معروف تھا ہمارے پاک و ہند کے اندر۔ سب سے پہلے اس دن کو جس شخص نے سرکاری کاغذات میں عید میلاد کے طور پر رجسٹر کروایا وہ مولوی نور بخش توکلی صاحب ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس دن کو بطور عید میلاد کے رجسٹر کروایا سرکاری کاغذات میں۔ ان کی سوانح حیات میں خود لکھا ہے کئی بریلوی علماء نے، اور ان کا یہ کارنامہ بتایا گیا کہ پہلے تو یہ 12 وفات کے نام سے مشہور تھا دن، اور اس کو عید میلاد کے طور پر حضرت جی نے رجسٹر کروایا۔ اس کے بعد کام چل نکلا۔ ہمارے بریلوی بھائی ان کے مسلک کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں۔ انہوں نے خود ایک کتاب بلکہ ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام نطق الہلال ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی تحقیق کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے۔ اس میں پیدائش کے حوالے سے کئی اقوال نقل کیے گئے، فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ، یعنی مورخین نے مختلف تاریخیں بیان کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 8 ربیع الاول کے متعلق انہوں نے لکھا اپنے اس رسالہ میں نطق الہلال میں کہ 8 ربیع الاول کے متعلق اہل زیجات کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ وفات کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب اس مسئلے کے بانی یہ بات کہہ رہے ہیں وفات 12 ربیع الاول ہے، پیدائش 8 ربیع الاول ہے، ہم اس دن کو بطور عید کے کیسے منا سکتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اصل تو مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً آج عرف عام میں کیا رواج ہے، کوئی بڑا ہمارا کسی خاص تاریخ کو فوت ہو جائے، اس دن لوگ اکٹھے ہو کر افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں؟ خوشی تو نہیں مناتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کی خوشی منائی جاتی۔ اور یہ رسالہ نطق الہلال جو مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، ان کے فتاویٰ رضویہ کی 26ویں جلد میں موجود ہے، اور یہ رسالہ الگ بھی چھپا۔ پروفیسر مسعود صاحب کراچی والے، انہوں نے اپنی تحقیق کے ساتھ خود اس کو شائع کیا، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں پورے خلاصے کا پورے رسالے کا خلاصہ شروع میں لکھا ہے کہ پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن ہوئی، سوال قائم کیا، پھر آگے لکھا 8 ربیع الاول کو۔ وفات کس دن ہوئی، سوال کیا، پھر جواب دیا کہ وفات 12 ربیع الاول کو۔ ربیع الاول میں جوش محبت، ایک مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دل سے محبت ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ جو جلوس نکالا جاتا ہے، یہ جلوس بھی یہاں ہمارے ہندوستان میں شروع ہوا، اب بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ شاید کہیں ہو، ورنہ پورا عرب اس سے خالی ہے۔ یہ جلوس جو نکالا جانے لگا، لاہور میں ایک شخص تھا جو پہلے ہندو تھا، پھر مسلمان ہو گیا۔ جب وہ ہندو تھا تو اس وقت جس طرح ہندو ہولی دیوالی کے تہوار مناتے ہیں تو اس دن وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، کئی کچھ کرتے ہیں۔ جب یہ مسلمان ہوا
تو اس نے کہا کہ جب میں ہندو تھا تو وہ اس وقت وہ جلوس نکالتا تھا، اب میں حضور کا جلوس نکالوں گا. تو اس نے ربیع الاول میں جلوس نکالنا شروع کیا. تو دیکھا دیکھی یہ کام جلوس والا شروع ہو گیا. ایسے پہلے جلوس نہیں تھا. تو میں عرض کر رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی ہر مسلمان کو ہے. وہ شخص مسلمان ہی نہیں جس کی یہ خوشی نہیں، اس کے لیے یہ خوشی کا سامان نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس دن کو عید مناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا، نہ خود منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ ہمارے اسلاف محدثین مفسرین نے منائی. اب اس کے لیے بس اوقات دلیلیں بھی دے دی جاتی ہیں، حالانکہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اگر دلیل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 63 مرتبہ آپ کی مبارک زندگی میں ہے تو آپ خود کہتے ہیں یہ عید ہے، آج کا دن آج عید مناؤ. دیکھو نا عید ہے، اس کی عید کی نماز بھی ہے کہ نہیں؟ عید الفطر عید ہے، اس کی عید کی بھی نماز ہے. عید الاضحیٰ عید ہے، اس کی عید کی نماز ہے. یہ کیسی عید جس کی عید کی نماز ہی نہیں ہے؟ معلوم ہو یہ کسی نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے. اگر یہ عید ہوتی اس کی عید کی نماز ہوتی. اور جتنی فقہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں ہم سب کی ایک ہے بڑی کتابیں جو ہیں، جن کتابوں کو پڑھ کے میں عالم بنا ہوں انہیں کتابوں کو پڑھ کر ہمارے وہ بھائی عالم بنے ہیں جو اس کو عید بناتے ہیں. جو حدیث کی کتابیں ہمارے نصاب میں ہیں وہی حدیث کی کتابیں ان کے نصاب میں ہیں. کسی حدیث کی کتاب میں، کسی فقہ کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ ربیع الاول عید ہے. لیکن نا بخاری شریف کھول لیں آپ کو عیدین کے مسائل ملیں گے. باب العیدین، عیدین کا مطلب 2 عیدیں، عید الاضحیٰ کے مسائل، عید الفطر کے مسائل. بخاری کھول لیں، مسلم کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، ابن ماجہ شریف کھول لیں، ابو داؤد شریف کھول لیں، اس سایہ چھتہ کے علاوہ اور کتابیں کوئی کھول لیں، آپ کو 2 عیدوں کے مسائل ملیں گے، بڑی عید چھوٹی عید کے. فقہ کتابیں کھول لیں، چھوٹی سے چھوٹی کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں ہمارے دوسرے بھائی پڑھتے ہیں، قدوری شریف فقہ کتاب ہے، اس میں عیدین کے مسائل موجود ہیں، چھوٹی عید کے بڑی عید کے. کنز الدقائق کھول لیں، چھوٹی عید کے مسائل موجود ہیں، بڑی عید کے مسائل موجود ہیں. شرح بقایا کھول لیں، فقہ کتاب ہے، اس میں چھوٹی عید کے مسائل موجود ہیں، بڑی عید کے مسائل موجود ہیں. ہدایہ کھول لیں، چھوٹی عید کے مسائل موجود ہیں، بڑی عید کے مسائل موجود ہیں. پھر کیا وجہ کہ اس عید کے مسائل نہیں ہیں؟ بھئی عید کے مسائل اب بتایا گیا کہ بڑی عید کے دن یہ کام کرنے چاہیے اور یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس دن عید جو ہے مناتے تھے اور اس طرح معاملات کرتے تھے. چھوٹی عید کے دن کے بھی مسنون اعمال بتایا کہ اس دن یہ کام کرنا چاہیے. تو اگر یہ بھی عید ہوتی تو بتایا تب یہ بھی عید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ کام کیے لذا کرو. فقہ کتابیں خالی، اس کو عید نہیں بنایا گیا. حدیث کی کتابیں خالی، کسی نے اس کو عید نہیں بنایا. تو عید یہ 2 تھی، یہ تیسری ہم نے خود بنا دی. اب دلیلیں بھی خود نکال لی، دلیلیں بھی خود کھاڑ لی. ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ دلیل یہ ہے اس پر کہ ابو لہب کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا پیدا ہوا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس نے خوشی کے اندر اپنی ایک غلام لونڈی آزاد کی، سویبہ لونڈی آزاد کی. تو ابو لہب نے خوشی منائی. تو کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، تو اس نے کہا کہ جو ہے نا یہ جو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ باندی کو لونڈی کو آزاد کرنے کا، تو ویسے تو بڑی تکلیف میں ہوں، میں عذاب میں ہوں، لیکن اس انگلی سے مجھے جو ہے نا کوئی شاید جیسی کوئی میٹھی کوئی چیز آتی ہے. شریعت میں خواب کب سے دلیل ہے؟ خواب کوئی دلیل نہیں ہے. حقیقت کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بیان کیے ہیں عیدوں کے.
خواب دلیل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ابو لہب کے متعلق تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. قرآن کہتا ہے سورہ لہب کھول لو کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اسی کہنے ہاتھ تھدے وچ شاید ہوندا. قرآن کے آنٹے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. لونڈی اس کا مال تھی ورنہ اس کا کام نہیں آیا اور دوزخ میں داخل ہوگا. یہ چیزیں وہاں سے قرآن کی آیت موجود ہے. اس کے مقابلے میں کسی کی خواب کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دیکھو نا جی بات مسئلہ خوشی کا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں خوشی ہر مسلمان کو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کا تشریف لانے کی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خوش ہونا اور چیز ہے, خوشی منانا اور چیز ہے. ہم سب خوش ہیں حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے. کیوں خوش نہیں ہے؟ جو خوش نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ بطور عید کے بطور تہوار کے منانا یہ کہیں شریعت میں نہیں ہے. حضور نے کبھی نہیں اس عید کو عید منایا نہ اس دن کو عید پڑھایا. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی اس میں دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا, خوشی منائی, لہذا حضور کے آمد پر مدینہ والوں نے خوشی منائی تو ہم بھی مناتے ہیں. میں نے کہا وہ تو کہ مہمان کا استقبال تھا, وہ کون سا بیچارے ہر سال مناتے تھے. اگر تو مدینہ والے ہر سال خوشی مناتے تھے پھر ہم بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ تو کہ مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مہمان تھے, آپ کی شان نشان آپ کا آپ کے صحابہ کا استقبال کیا گیا تو لہذا مہمان کا استقبال تھا. اس دن حضور پیدا تھوڑی ہوئے تھے. دلیل دو تو موقع کی بنتی ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. میں نے کہا کیسے؟ کہتا حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہو تو آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح کہ اس دن میں پیدا ہوا. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں تو لہذا میلاد کی خوشی ثابت ہو گئی تھی اس سے. میں نے کہا پیر جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یا 48 مرتبہ آتا ہے؟ ایک مہینے پہ پیر کتنی مرتبہ آتا ہے جی؟ 4 مرتبہ. تو 12 مہینوں میں کتنی مرتبہ آئے گا؟ 48 مرتبہ. حضور تو روزہ 48 دن رکھتے تھے, آپ عید ایک دن مناتے ہیں. پھر اب ہر عید کو عید منایا کریں نا. بات تو انصاف کی کرو یار. حضور روزہ رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو. کیا آپ نے بھی کبھی پیر کے دن روزہ رکھا ہے؟ ہر پیر کو. ایک ہے تاریخ ولادت, ایک ہے یوم ولادت. دونوں باتوں کو سمجھیں. تاریخ ولادت اگرچہ وہ 12 ربیع الاول ہے بھی, حالانکہ میں نے کہا اکثر مورخین کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. ایک ہے تاریخ ولادت ربیع الاول میں, ایک ہے یوم ولادت جس میں آپ پیدا ہوئے. اس دن دن کون سا تھا؟ دن پیر تھا. دن پیر تھا, یوم ولادت پیر ہے, لیکن تاریخ ولادت جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے تاریخ ولادت میں رکھتے تھے یا یوم ولادت میں رکھتے تھے؟ اللہ کے بندو اس فرق کو سمجھ لو. اگر کہو یوم ولادت میں رکھتے تھے یعنی پیر کے دن ہر پیر کو روزہ, تو سال میں 48 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, تم عید ایک دن مناتے ہو. یہ تو انصاف نہیں ہے. یہ ثابت کرو تاریخ ولادت میں روزہ رکھتے تھے. جب پیدائش کے بارے میں اختلاف, ہر پیر نے کہہ دیا 10 محرم کو حضور پیدا ہوئے. کون ہے جو طالبین کے اندر کتنی بڑی بات ہے, وہ عام بندے تھوڑی ہیں, وہ ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں.
تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے. اپنی طرف سے ایک تاریخ مقرر کر کے اس دن عید منانی شروع کر دی. یہ تو زیادتی ہے. باہر کیا. اچھا یہ بات آپ کو پتا ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہمارے مشہور ہے بات ایک, کہ عید کے دن روزہ شیطان کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بات مشہور ہے کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا. اب دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ عید اور روزہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. عید ہے تو روزہ نہیں, روزہ ہے تو عید نہیں. عید ہے تو روزہ نہیں, روزہ ہے تو عید نہیں. دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے. تم دلیل دے رہے عید میلاد النبی کی کہ نہیں بس روزہ رکھتے تھے. اللہ کے بندے, عید اور روزہ دونوں چیز جمع ہی نہیں ہو سکتی. آپ نے رکھنا ہے روزہ رکھو. کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھو بھائی. اس طرف کوئی نہیں آئے گا, اس طرف کوئی نہیں آئے گا. بات کو سمجھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم دینی باتوں کو سمجھیں, ہم دین کو سمجھیں تاکہ کسی کو سمجھا سکیں. اللہ اکبر. دین کی سمجھ ایک بہت بڑی نعمت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد صحابہ کرام ہیں, اور صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کا تعلق براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور آپ کے دین کے پہلے شاگرد اور ترجمان اہل بیت علیہم الرضوان ہیں. صحابہ کرام اور اہل بیت یہ حضور کے دو بازو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ترجمان ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی ثابت نہیں کہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے عید منایا ہو. اہل بیت علیہم الرضوان میں سے کسی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو بطور عید کے منایا ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا. سیدنا علی المرتضی شیر خدا کی زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رکھتے جگر آپ کی زندگی میں 12 ربیع الاول کتنی مرتبہ آیا, لیکن کبھی انہوں نے نہیں فرمایا کہ آج عید ہے تو عید مناؤ. انہوں نے دین ہم تک سمجھا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سمجھا, اہل بیت اور صحابہ کرام نے, اور انہوں نے دین ہم تک پہنچایا پورے کا پورا. کیا وجہ کہ اس عید کے مسائل نہیں پہنچائے؟ تو اگر عید ہوتی اور آپ نے منائی ہوتی تو اس کے مسائل بھی پہنچاتے, اور دین وہ جو مکمل ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین حجۃ الوداع کے موقع پر آپ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. یہ آیت اتری نا, ہاں جی. تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے, اگر ہمارے دین میں اترتی, ہماری کتاب میں اترتی تو ہم جس دن اتری ہے اس دن کو عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آیت. فرمایا مجھے خوب یاد ہے یہ کس دن نازل ہوئی, کس جگہ نازل ہوئی. وہ دن خود عید کے دن تھے. کیڑے؟ حجۃ الوداع کا موقع تھا, عرفات کا میدان تھا, 9 ذی الحجہ تھی. 9 ذی الحجہ خود جو ہے وہ عید کا پیغام لے کے آتی ہے کہ اگلے دن عید ہوتی. 10 ذی الحجہ کو بڑی عید نہیں ہوتی وہ. اور مجھے خوب یاد ہے یہ کس دن نازل ہوئی. ہمارے یہاں خاص واقعات پر مدار نہیں ہے عید کا. عید وہ ہے جس کو شریعت نے مقرر کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ کیا میدان عرفات میں, صحابہ کرام کو ٹھاٹھے مات مجمع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا.
صحابہ کرام کو مخاطب کرتے فرمایا اوہ بتاؤ کیا میں نے دین پورے کا پورا تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب ہمیں ٹھیک ہے پھر یہ دین جن کو پتا ہے ہاں جی یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جن کو نہیں پتا۔ صحابہ کرام اس دین کو پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں جو اس مسئلے کو بھی لے کر آئے تھے کہ اس دن کو ہم نے عید منانی ہے؟ اس لیے اسلام کو سمجھنا چاہیے۔ کرسی لیا کرا کرتے بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دین وہ ہے کہ ہم سب کا مشترکہ ہے، ہمارا الگ الگ دین نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا جو دین کا ذخیرہ قرآن، حدیث، فقہ کتابیں یہ ایک ہیں۔ پھر اختلاف کی تو گنجائش رہ نہیں جاتی۔ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب بندہ اپنی عقل سے کوئی بات سوچنے لگتا ہے۔ یہ بدعات ہیں جو دین کے نام پر نکالی گئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، ہاں جی حضرت ارباز بن سائر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے متعدد کتب کے اندر کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ کرام کو واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ فرمایا حضور لگتا ہے یہ آپ کی الوداعی باتیں ہیں، تو آپ ہمیں مزید کچھ نصیحتیں فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے اختلافات دیکھیں گے، آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے موقع پر علیکم بسنتی، میری سنت کو دیکھ لینا، میری سنت پہ عمل کرنا، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنت پر عمل کرنا۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے کیا اس کو کرنا سنت ہے، اور جس کو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ ورنہ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچتے رہنا۔ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور فرمایا كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی۔ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ محبت حضور سے اور طریقہ بھی حضور کا اپنایا جائے اسے کہتے ہیں سنت۔ محبت حضور سے طریقہ اپنا نکالا جائے اسے کہتے ہیں بدعت۔ محبت حضور سے اور محبت کے اظہار کا طریقہ کیا؟ جو حضور نے اپنایا، جو حضور نے بتایا، یہ کیا ہے؟ سنت۔ محبت حضور سے اور طریقہ اپنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، ربی الاول کا مہینہ ہم سب کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ ہم سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور ان پر عمل کرنے کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اگر واقعی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں عربی کی 400 سے زیادہ لکھی گئی ہیں، اور چھوٹی موٹی تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو بڑی کتابیں لکھی گئی اور امت ان پر اعتماد کرتی آئی ہے۔ 400 سے زیادہ کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر۔ ہمیں چاہیے ربیع الاول میں جو کام کرنے کے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں سے کوئی ایک حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔
اس ایک مہینے کے اندر کم از کم ایک کتاب سیرت النبی کی پڑھ لیں، پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی کیا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا کیا، آپ نے اپنی مبارک زندگی میں کیا کیا اور کیا نہ کیا، کس کام کے کرنے کا حکم دیا اور کس کام سے روکا۔ سیرت النبی کو پڑھے۔ آج کل تو بڑی جو سیرت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں ان کا ترجمہ ہو گیا ہے، بڑی بڑی کتابوں کا، جس طرح کہ سیرت النبی کتاب البدایہ والنہایہ، جو تاریخ کتاب ہے، تاریخ کی جو کتابیں ہوتی ہیں تاریخ اسلام کے نام سے لکھی گئی، اسلام کی تاریخ میں پہلے آئے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی ابتدا کب کی اور کیسے کی، کیا طریقہ اختیار کیا، پوری اسلام کی تاریخ میں پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی آئے گی۔ تاریخ کتابوں میں سے کوئی کتاب لے لے، البدایہ والنہایہ، اس کا ترجمہ ہو گیا اردو میں تاریخ ابن کثیر کے نام سے، اس کو دیکھیں۔ تاریخ ابن اسیر بھی ہے، اس کو کامل کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی اردو ہو گیا، اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں، پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا تھی۔ علامہ ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام آ گئی ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا اردو، اس کو پڑھیں۔ ہاں جی، سیرت حلبیہ کے نام سے عربی میں کتاب تھی، اس کا ترجمہ اردو ہو گیا، اس کو پڑھیں۔ اور چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں، جس طرح علامہ شبلی نعمانی، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیرت پر بڑی کتاب لکھی ہے اردو زبان میں، تو اس کو پڑھیں، خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں، خود پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو پڑھائیں، بہن بھائیوں کو پڑھائیں۔ اس سے چھوٹی کتاب حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی کے نام سے 3 جلدوں کے اندر، اس کو پڑھیں۔ اگر اس سے یہ مختصر پڑھنا چاہتے ہیں، 1 جلد کے اندر کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کو پڑھیں، پتہ چلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا تھی۔ مہا سنی سنائی باتوں کو لے کر نہ چل پڑا کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور سے محبت کا مہینہ، حضور کی زندگی کو پڑھیں، کم از کم 1 کتاب لے لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ اور بہت ساری کتابیں چھوٹی چھوٹی بھی سیرت نبی کے نام سے ملتی ہیں، ان کو لے لیں۔ ایک کتاب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان، ان کی ہے سیرت خاتم الانبیاء، اس کو لے لیں، اس کو پڑھ لیں۔ کرنے کا ہے ہمیں اس مہینے کے اندر کم از کم 1 کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لکھی گئی ہے، کوئی بھی وہ خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں ربیع الاول میں۔ عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ربیع الاول میں کم از کم 1 کتاب لے کے پڑھ لیں، اس مہینے کی برکت سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری نظروں سے گزر جائے گی۔ ہاں جی، علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں سے کوئی کتاب خرید لیں، اس میں ہر عمل کی سنتیں لکھی ہیں، اس عمل کی سنتیں کیا ہیں، اس عمل کی سنتیں کیا ہیں، اس عمل کی سنتیں کیا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو کیا کیا آپ کے معمولات تھے، کیا پڑھتے تھے، آپ وظائف کون سے پڑھتے تھے، گھر میں کیا سنتے ہیں، آپ کا کیا طریقہ تھا، آپ کھانا کھاتے تو کھانا کھاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھتے، کھانے کی سنتیں کون سی ہیں، پانی پیتے تو پانی پیتے وقت کیا کیا ایسے اعمال تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے، جس طرح کہ بھائی پانی گلاس پہ لیا، برتن میں لیا، ہاں جی بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے پیا، دائیں ہاتھ سے پیا، ہاں جی 3 سانس میں پیا۔ اب ہمارے دین میں تو الحمدللہ چھوٹی سے چھوٹی باتیں محفوظ ہیں، تو 24 گھنٹے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں، آپ کی مبارک سنتیں ہیں، ان کو دیکھیں۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا، ہمیں یہ نہیں آتا، لمبی چوڑی باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں خام خواہ۔
وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح فرماتے تھے؟ وضو اور غسل کے مسائل کا میں علم نہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ جاؤں۔ اسی طرح نکاح کی سنتیں، شریعت کے مطابق کاروبار کیسے کرنا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھ کر آپ کی سنتوں کا مطالعہ کر کے ان کو اپنانے والے بن جائیں، اور یہ عہد کر لیں کہ بھائی اس مہینے کی برکت سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اپنے 24 گھنٹے کے معمولات میں شامل کر لوں گا۔ میری زندگی آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں گزرے گی، میں سنت کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جس نے یہ کر لیا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس مہینے کے اندر ربیع الاول میں اور بھی کام کرنے کا ہے، وہ ہے کثرت کے ساتھ درود شریف۔ دوست پوچھتے ہیں نا بھائی ہم اس مہینے میں کیا کریں، تو بھائی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، صلوات و سلام پڑھا جائے، یہ آپ کا حق ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس سے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھا کرو۔ صلوات کا معنی کیا ہے سمجھتے ہیں؟ درود شریف کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ پاک سے دعا کرنا، اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، اے مینا صلی اللہم صلی علی محمد، صلی کا معنی ہمارے حق میں رحمت کی دعا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں فرماتے۔ تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ کثرت کا کیا معیار ہے؟ تو بندہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ نے، یا مجھ سے پوچھے کہ جی آپ نے کہا کثرت درود شریف پڑھے، کثرت کا معیار کیا ہے؟ کثرت کا معیار یہ ہے کہ آپ خود سمجھتے ہوں کہ اس سے زیادہ تعداد جو ہے نا شاید بندہ کو پڑھ ہی نہ سکے، انہوں کے اندر کثرت جدا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اب اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے کا حکم ہے، اس کی حد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بتائی، اپنے فعل سے بتائی۔ فعل سے کیا بتائی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، ہر وقت اللہ اللہ۔ یہ ہے کثرت۔ زبان سے آپ نے زبان سے جو ارشاد فرمایا وہ کیا فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے کہ تو صدائی ہو گیا، ہر ویلے اللہ اللہ ہی کرتا رہنا۔ اے حدوا کثرت۔ اب یہ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنا، اس کی حد کیا ہے؟ کہ میں نے یہ اسی سے سمجھ لے بھی اس کی حد کیا ہوگی، اتنا کہ ہم خود شمار نہ کر سکے۔ لیکن چونکہ ہمیں کمزور بندے کے لیے اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے، اس لیے پہلے کوئی عادت تو بنائے نا، پہلے ایک مقدار طے کر لے کہ بھائی میں اتنا پڑھوں گا، ایک مقدار طے کر لے، تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ، پھر آگے منزل وہی ہے کہ بندہ شمار نہ کر سکے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا۔ ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ ہم نے بعض مشائخ سے کے بارے میں سنا ہے کہ جس عمل کو وہ زیادہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھتے، اس کا ورد کرتے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھائی ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کروں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی چلو ایک
جو ہے ایک مقدار ہے جس کو بندہ کہتا ہے واقعی یار ایک بڑی تعداد ہے. 1.25 لاکھ مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. اب سوال ہے کون سا پڑھنا ہے؟ کون سا درود شریف پڑھنا ہے؟ جتنے بھی درود شریف حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں تو کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے. وہ کوئی درود شریف طے نہیں ہے. درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں افضل درود شریف میں سے ہے. یہ نہیں مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی مختصر درود شریف ہے. ایک اور درود شریف ہے جو ہم عام پڑھتے ہیں، یہ محدثین کا درود شریف ہے. محدثین اکثر حدیث کی کتابوں میں یہی درود شریف لکھتے آئے. کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رحمت کاملہ نازل ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی ہو. یہ معنی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ درود شریف مختصر ہے تو اس کو ہم پڑھیں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ. ویسے بھی کہیے نا واقعی ربیع الاول اسیویں حضور نے محبت کا حق ادا کیتا ہے. ہاں جی، تو ربیع الاول کے معاملات میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ہاں جی، حقوق میں سے حق کثرت سے درود شریف پڑھنا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ زندگی عطا فرمائی، یہ موت کی امانت ہے. اپنے مرنے سے پہلے کوئی کام نیک اعمال ایسے کر لینے چاہیے جو واقعی جو ہے ہاں جی ایسے ہوں کہ ہم مرنے سے پہلے ان کو یاد کرے کہ یار واقعی کام تو میں چنگا کر کے چلا. اس میں سے ایک کام کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. اس کا تعلق محض ربیع الاول سے نہیں ہے. یہ تو میں نے بتایا بھی ربیع الاول کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ آپ کی پیدائش بھی اس مہینے میں عموماً بتایا جاتا ہے اور وفات بھی، تو لہذا اس مہینے میں درود. وگرنہ یہ کام پوری زندگی کرنے کا ہے اور پورا سال کرنے کا ہے. اپنی عادت بنا لے کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح پڑھنی ہے. ایک کی عادت ہو گئی پھر 2 آ جائیں، 2 کی عادت ہو گئی پھر 3 پہ آ جائیں، پھر 4 پہ آ جائیں، پھر اس کو بڑھاتے رہیں جتنا بڑھا سکیں.